جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اسی کی کنٹینیوٹی ہے آیت نمبر 20 کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے ہی تخلیق کیا تھا، اور تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب وہ اگلی اس سے بات ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے معاشرے کے 4 سفیر دیکھ لیے تھے، اب ہم آتے ہیں کہ انسان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو ہے اس کے کتنے سفیر ہیں۔ انسان کی ذاتی زندگی میں بھی 4 ہی سفیر ہیں، 4 ہی خواہشات ہیں، اور جتنی بھی خواہشات ہیں وہ آگے جو ہے وہ اس سے ذیلی خواہشات ہیں۔ یہ 4 کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 شہرت ہے، نمبر 2 شہوت ہے، نمبر 3 دولت ہے، نمبر 4 طاقت یا اقتدار ہے۔ اب یہ چاروں کو آپ پرائرٹی نمبر 1 پہ کسی کی انسان کی شہرت ہے، کسی کی طاقت ہے، کسی کا پیسہ ہے۔ جتنی بھی انسانی زندگی میں ایک انسان کے دل میں خواہشات ابھرتی ہیں، وہ ساری کی ساری خواہشات جو ہیں وہ ان 4 ہیڈز کے انڈر ہی آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں آتی۔ اب آپ کا الہ جو ہے، آپ کا الہ معاشرے کے بھی 4 سفیر آف لائف پہ قانون سازی کر دیا اس نے، اور آپ کی 4 ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جو آپ کے سفیرز ہیں اور آپ کی خواہشات ہیں اس نے بھی کر دیا ہے، قانون سازی اور اصول و ضوابط واضح کر دیے ہیں۔ اللہ نے، یقین رکھیں، اللہ نے کسی آپ کی ان 4 خواہشات میں سے کسی خواہش کے اوپر، کسی سفیر کے اوپر کوئی بین، کوئی پابندی نافذ نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہ شہرت ہے، جتنے مرضی اللہ نے شہرت کماؤ۔ اللہ نے صرف کوڈز متعین کیے ہیں، حدود اور قیود لگائی ہیں، آؤٹر لمٹ، ہر خواہش کی آؤٹر لمٹ لگائی ہے۔ اس آؤٹر لمٹ کے اندر رہ کے آپ جتنا بھی کھیلتے ہیں اس خواہش میں، یہ ساری کی ساری عبادت ہے، اور آپ کو اس عبادت کے عوض ریوارڈ دیا جائے گا، جس کو جزا، جس کو انعام کہا گیا ہے اس کو، اور یہ ساری آپ کی ذات کے متعلقہ ہیں۔ اللہ نے شہرت پہ پابندی نہیں لگائی، جتنی مرضی شہرت حاصل کرو، لیکن اس کی آؤٹر لمٹ ڈیفائن کی ہے کہ شہرت میں تم نے رونق کا شکار نہیں ہونا، کبر کا شکار نہیں ہونا، مشہور ہو کے اب دوسرے انسانوں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا، اور انسانوں سے آؤٹ آف ریچ نہیں ہو جانا۔ جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں، اگر ان میں رونت اور تکبر شامل نہ ہو تو ان کی شہرت میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آگے آئیں شہوت، سیکس۔ اللہ تعالیٰ نے شہوت کے کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنا مرضی کرو، جی بر کے کرو، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ میری، اس کی آؤٹر لمٹ ڈیفائن کی ہے کہ میرا اصول، میرا ضابطہ ہے کہ یہ نکاح کے بندھن میں لا کر کرو، اور جب نکاح کا بندھن تمہارے درمیان بند جائے، پھر تم دونوں جو سپاؤس ہو جس طرح چاہتے ہو انجوائے کرو۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حد، کوئی قیود اللہ نے نہیں رکھی، اور اپنے پیغمبر کا نمونہ بنا کر دکھا دیا کہ کس طرح کرو۔ اور یہ جو ملا تھاٹ ہے، اس نے اس کو بھی میرا مطلب پلیوٹ کرنے کی کوشش کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات شریفہ کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ ایک روایت فرماتی ہیں، بخاری میں روایت ہے یا مسلم میں ہے، لیکن صحیح روایت ہے، کہ اما جی فرماتی ہیں کہ میں اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایک ہی ٹب میں نہا لیا کرتے تھے۔ تو میں ایک اس کی پڑھ رہا تھا تشریح، تو مولانا صاحب نے بریکٹ میں لکھا ہوا تھا پردہ کر کے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میاں بیوی نے پردہ کر کے کیا نہانا ہے یار؟ میاں بیوی کے درمیان میں، آپ کی سپاؤس کے درمیان میں کوئی یہ دنیا کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے،
اتنا پیارا، اتنا کریم اور اتنی رحمت والا رشتہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، پھر اس نے کہا ایک اور قد لگائی کہ ایک وقت میں تم اتنا کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ ساری زندگی میں اتنا کر سکتے ہو، ایک وقت میں اتنا کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں اگر آپ اس حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا کچھ اپنے سیکشول ریلیشن، اپنی شہوت کو پرفارم کرتے ہیں تو یہ آپ کی عبادت بن جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے دولت۔ اللہ نے کہا جتنی مرضی دولت اکٹھی کرو، جتنی چاہے کماؤ، جتنی چاہے جمع کرو، جتنی چاہے خرچ کرو، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن آؤٹر لمٹس کیا ہے؟ کسی کا حق مار کے دولت نہیں کمانی، کسی پہ ظلم کر کے دولت نہیں کمانی، کسی کو ایکسپلائٹ کر کے دولت نہیں کمانی، اور یتیموں، بیوہ، کسی کا حق نہیں کمزور کے اوپر سے گزر کر دولت کماؤ گے تو تم جہنم کماؤ گے۔ تم اپنی جائز طریقے سے جتنی چاہو دولت کماؤ اور جیسے چاہو کماؤ، دولت کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھنا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی دولت میں سے دیتے رہنا، کمانے پہ کوئی پابندی نہیں، جمع کرنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ یہ ہو گئی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی یا دولت، تیسری کیٹیگری۔ چوتھی اللہ نے کہا معاشرت، جیسے مرضی معاشرے میں جیو، اس کے حق، اس کے آؤٹر لیمٹس کیا ہے؟ کسی سے بد اخلاقی نہیں کرو، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی کوشش کرو۔ تمہارے رسم و رواج، شادی بیاہ، مہمانی میزبانی، تمہاری مرگیں، تمام کی تمام کے لیے اصول و ضوابط مہیا کر دیے۔ آج اب آپ خود غور کرتے چلے جائیں کہ اگر آپ ان اصولوں پہ اگر آپ یہ سارا کچھ اپنی معاشرت پر فارم کریں گے تو آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں تصور ہوگا، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو جو ریوارڈ ملے گا اس کا کیا۔ اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی سپاؤس کو آپ ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لیں کہ میرے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تیری بیوی کے اوپر خرچ کرنا میں صدقے میں تصور کروں گا اور تجھے اس کا ریوارڈ دوں گا۔ تیرا اپنی اولاد کے اوپر ان کی جائز خواہشات پر خرچ کرنا، اپنی اولاد کو اچھی خوراک کھلانا، اپنی اولاد کو اچھے کپڑے دینا، اپنی اولاد کو بہتر تعلیم کے لیے اپنے وسائل سے حد المقدور کوشش کرنا، میں تیرا صدقے میں تصور کروں گا اور تجھے میں اس کا ریوارڈ دوں گا۔ یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ یہ 100% اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دے گا اور آپ اس سے راضی بھی ہوں گے، جتنے بھی معاشرت کے قانون ہیں۔ لیکن الٹا چلا ہوا ہے یہ کام۔ تب آپ کے اللہ اور آپ کے رسول نے کہا تھا کہ 500 بندوں کی برات لے کے بیٹی والوں کے گھر میں چلے جاؤ۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ کرنا ہے تو ولیمہ کرو نا، اپنی جیب سے کرو، 10,000 بندے کو کھلاؤ، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کو انکرج کیا کہ کیا کرو ولیمہ اور بہترین کھانا کھلایا کرو جو تم کھلا سکتے ہو، اور کوشش کیا کرو کہ گوشت کھلاؤ لوگوں کو، لیکن اپنی پاکٹ سے کریں۔ اس غریب لڑکی والے کے گھر کے کیوں 500 بندے کی برات لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا زہر ہے؟ اتنا بڑا زہر ہے کہ میں آپ کو ایک اپنی زندگی کا ایک پرسنل واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک دن صبح عموماً میں 10 بجے دفتر جاتا ہوں، لیکن اس دن میں نے بچوں کو ڈراپ کرنا تھا، تو میں صبح صبح بچوں کو 7 بجے نکلا گھر سے ڈراپ کر کے، تو میں 8 بجے دفتر پہنچ گیا۔ 9 بجے میری میٹنگ تھی، تو میں نے کہا دفتر چلے جاتے ہیں۔ 9 بجے ہی دفتر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو 8 بجے میں پہنچا تو دفتر میں ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ تو ہمارا ایک چوکی دار تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، میں ایک جگہ پہ پوسٹنگ تھا وہ بھی نہیں بتاتا تاکہ اس بندے کا پردہ رہے۔ تو وہ چوکی دار پٹھان تھا اور وہ بڑا ہی دلیر تھا، بڑا مزیدار آدمی تھا، بڑا بہادر اور سمجھ لیں جان مارنے والا۔ اور میں اکثر اس چوکی دار کو
جب میں نے بھیجنا ہوتا تھا کوئی مشن تو میں اس کو سپاہی کی وردی پہنا کے بندوں کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم کے ساتھ اس کو بھی بھیج دیتا ہوتا تھا. وہ بہت ہی بہادر اور جہاں کھڑا کر دیں گولی کھا لے گا پیچھے نہیں ہٹے گا اس طرح کا بندہ تھا. وہ ہمارا چوکیدار. تو میں اور جولی تھا ہنستا کھیلتا رہتا تھا کوئی کبھی اس کو ہم نے پریشان بھی نہیں دیکھا تھا. تو میں اس دن جب دفتر میں گیا 8 بجے کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا تو اس نے دوڑ کر جب میرا کمرہ کھولا تو میں نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے نا آنسو ٹپک رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ یہ میرے سے پہلے ہی رو رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے. تو اس کو میں نے نا وہ میرا کمرہ کھول رہا تھا لاک تو جو ہی اس نے دروازہ کھولا میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. تو میں نے اس کا بازو پکڑ کے نا اندر کر لیا تو میں نے دروازہ بند کیا. میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ کیا ہوا کیا ہے. یقین کریں وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں حیران رہ گیا کہ یار اتنا مضبوط جس طرح بچے بلک بلک کے روتے ہیں نا وہ رویا. میں نے اسے سینے سے لگایا میں نے کہا یار بتاؤ مسئلہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا سر بیٹی کی شادی ہے. میں نے کہا کب ہے. کہتے ہیں آج شام کو. میں کہا مسئلہ کیا ہے. کہتا جی کسی بندے نے سود پہ پیسے دینے کا کہا ہوا تھا قرض سود پہ لینے کا میں نے بندوبست کیا ہوا تھا وہ مجھے ٹال رہا تھا اور آج صبح وہ ٹالتا رہا ہے. صبح میں نماز پڑھ کے اس کے گھر گیا ہوں کہ مجھے دے دو پیسے سود پہ تو اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے اور شام کو 6 بجے بچی کی برات آنی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ ایک پیسہ بھی نہیں ہے اس کے لیے اپنی اپنی بچی کو بیانے کے لیے. یعنی کھانا باقی کہتا ہے چھوٹی موٹی میں نے تیاری کی ہوئی ہے لیکن کھانا دینے کے لیے ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں ہے اور 150 بندوں کی برات آ رہی ہے اور 50-60 میرے بندے ہیں 200 بندوں کا ارینجمنٹ ہے اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں. یقین کریں مجھے اتنا خوف آیا اللہ سے. اب یہ تو چلے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم تھا کہ وہ میں 8 بجے اٹ واز ویری نیرولی اسکیپ. اللہ نے مجھے پتہ نہیں اس لیے بھیجا. خیر اللہ نے مسئلہ حل کر دیا اس کی مہربانی. لیکن آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں پر یہ جو افتاد ہے یہ پڑتی ہوگی. کتنی میری بہنیں کتنی میری بیٹیاں شادی کے انتظار میں صرف اس لیے بیٹھی ہوں گی کہ ان کے ماں باپ کے پاس برات کو کھانے کی روٹی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کچھ خیال کریں کچھ شرم کریں کہ 500 بندوں کی برات لے کے لڑکی والوں کے گھر چلے. ہم بھی اسی جہالت میں مبتلا تھے. انشاءاللہ آئندہ اب کے بار اب کی نسل میں نہیں ہوتے. کریں گے ولیمہ کریں گے اپنی جیب سے کریں گے جتنا پوچھتا سرتا ہوا لڑکی والوں کے جو ہے نا یہ نہیں کریں گے. یہ معاشرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی اور اگر آپ اس معاشرت پہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اچھا اب یہ امید ہے کہ آپ کو الہ اور عبادت کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ الہ وہ ہے جو سپریم ہے جو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط پہ عمل کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. اور انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے سفیر بھی میں نے بتا دیے اور جو انسان کی انفرادی زندگی ہے اس کا بھی میں نے بتا دیا اور سب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے جو قانون سازی کی گئی ہے وہ ساری کی ساری وہ جو اصول بنائے گئے ہیں قوانین بنائے گئے ہیں وہ موجود ہے. اب آتے ہیں کہ جو مروجہ جو کانسیپٹ آف عبادت ہے. اب جو مروجہ کنسپٹ آف عبادت ہے اگر آپ اس پہ لیں تو میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ زاریات کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب مجھے یہاں یہ جتنے بھی عبادت کے یہ جو کنسپٹ چل رہا ہے اس کے پراپیگیٹر ہیں میں ان کو یہ چیلنج ہے میرا کہ یا یہ غلط ہے یا قرآن غلط ہے. نعوذ باللہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو تخلیق ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اگر یہ نماز روزہ حج ہی صرف عبادت ہے اور تسبیح تحریم ہی ہے تو پھر آپ کے سارے معاملات حرام ہو جاتے ہیں.
اس کام کے علاوہ، کیونکہ اللہ نے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ بھی سمجھ لیں، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ جس صفت سے پہلے آتا ہے موصوف کو اس صفت میں یکتا اور ممتاز کر دیتا ہے، یعنی اللہ جس سے پہلے آ جائے، جس صفت سے پہلے موصوف کے پاس اس اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ بہت امپارٹنٹ ورڈ ہے، بار بار قرآن میں آئے گا، یہ بھی سمجھتے جائیں ساتھ ساتھ چلتے چلتے کہ جس صفت سے صفت اور موصوف کے درمیان اللہ آ جائے، موصوف کے پاس اس صفت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی درجے کا سمجھ لیں کہ کر دیتا، سپریشن کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ مثلا لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، لا الہ، اس کائنات میں کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں۔ اللہ سے اس کو ممتاز کیا گیا کہ صرف اللہ ہے، کوئی اور الہیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی معبودیت کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ ہے اللہ۔ آگے اپنے رسول کے بارے میں سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کچھ نہیں بنا کے بھیجا، کچھ بھی نہیں بنا کے بھیجا، الا رحمت للعالمین، سوائے آپ میری پوری مخلوقات کے اوپر رحمت ہے، پوری مخلوقات کے اوپر۔ جتنی بھی کائناتیں ہیں اللہ کی، ان میں جتنی مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے، چرند پرند نباتات، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی تمام تخلیقات کے اوپر اگر کوئی رحمت ہے میرے رسول ہیں۔ ہم نے آپ کو کچھ بھی بنا کے نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین، یعنی میرے رسول کے پاس رحمت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ واہ، ایسا مرتبہ، ایسی سرفرازیت کسی اور انسان کو نہیں دی گئی۔ میرے رسول کے پاس رحمت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں، کوئی انکار ہے ہی نہیں، کوئی جیلسی ہے ہی نہیں، کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں۔ میرے رسول کے دامن میں صرف ایک چیز اللہ نے ڈالی ہے، واحد واحد یکتا چیز، اور وہ صرف رحمت ہے۔ ابھی بھی نہیں جڑتے اپنے رسول کے ساتھ، ابھی بھی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے رسول کی زندگی پہ کوہشن اٹھاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رسول یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ رسول کو اس کا پتا تھا یا اس کا نہیں پتا تھا؟ رسول کو کیا پتا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا نہیں پتا تھا؟ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اکثر سی ایس ایس کے ایگزام میں بھی یہ سوال آتا ہے، آج بھی آتا ہوگا، کہ دین کے ماخذ بیان کریں۔ اسلامیات کا سوال ہے، دین سورس آف دین جو ہے وہ بیان کریں۔ اور ہم بھی پڑھتے ہوتے تھے کہ جی انہوں نے قرآن، سنہ، حدیث، اجماع، قیاس، اجتہاد، اس طرح کوئی 5-6 دین کا کوئی سورس نہیں ہے، دین کا صرف ایک سورس ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن آیا محمد کے ذریعے سے، اللہ کا پتہ چلا محمد کے ذریعے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، ہم نے کہا ہم نے کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو آئے گا وہ دین ہے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے۔ دین کا ایک ماخذ ہے، ایک ماخذ ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ اپنی رسول کے بارے میں غیرت میں رہنا چاہیے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں نا کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور میرا کلین آ کے مجھے یہ کہے کہ سر آپ یہ نہیں کر سکتے، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑے گا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ میں یہ نہیں کر سکتا؟
میں وہ چاہے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، لیکن اس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے کہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے رسول کو یہ مقام دینے پہ بھی تیار نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ روکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی اتھارٹی کے بارے میں بغض رکھنا اس کو متنازع کرنے کے برابر ہوتا ہے، یا کسی اتھارٹی کو متنازع کرنا اس کے بارے میں بغض کی علامت ہوتی ہے، اور کسی اتھارٹی کے اوپر کویشچن ریز کر دینا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا بغض رسول ہے۔ کبھی بھی میری بات کو پلے سے باندھ لیں، ہمارا زندگی بھر تعلق انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میری بات پلے سے باندھ لیں، کبھی اپنے رسول کے اوپر کویشچن نہ کیجیے گا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح کہ سیدی رسول اللہ کے سامنے صحابہ نے کیا کیا۔ جب بھی بات کرتے تھے کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حجت الوداع کے موقع پر سیدی نے کہا یہ کون سا شہر ہے، اور یار کس کو پتا نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ کوئی ایک آواز نہیں آئی کہ یہ مکہ ہے۔ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا آج کون سا دن ہے، کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ 10 ذوالحجہ اور جمعے کا دن ہے؟ کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ آج جمعہ ہے اور 10 ذوالحجہ ہے، کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کمال کرتے ہیں آپ، یہ صحابہ کا رویہ تھا۔ کبھی بھی، کبھی بھی، ابو ذر جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کمال بات کر رہے ہیں یار آپ۔ اللہ، جب آپ اپنے رسول کی اتھارٹی کے اوپر کویشچن ریز کریں گے، آپ ڈی ٹریک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کبھی بھی اپنے رسول میں غیرت رسول کہتے ہیں اس کو، جس بندے میں غیرت رسول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا ایمان اس وقت پختہ تک پختہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہارے اولاد، تمہاری عزت، تمہاری غیرت، تمہاری آنر سے سب سے زیادہ مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی عزت نہ ہو جائے۔ سیدنا عمر بن ابن الخطاب سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم اور باقی سب سے زیادہ۔ فرمایا عمر ایمان میں ابھی تمہاری تکمیل نہیں ہوئی، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہا یا رسول اللہ آج کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ۔ فرمایا اب تم ایمان کی حالت پر پہنچے ہو۔ یہ غیرت رسول کا نام۔ آپ کو میں ایک غیرت رسول کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، حکمران تھا، اور اس کی عادت تھی وہ گشت کرتا ہوتا، یعنی اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے وہ باہر نکلتا ہوتا تھا اندھیرے سویرے میں۔ ایک دن عشاء کی نماز کے وقت وہ ایک بستی میں گزر رہا تھا، مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ اس نے کان لگا کے سنا تو امام جو جماعت کرا رہا تھا وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہا تھا ظاہر عشاء کی، تو وہ آبا ساوا تولا پڑھ رہا تھا، پڑھ تو قرآن ہی رہا تھا۔ اس بندے کو اس بندے میں اتنی غیرت رسول تھی، اتنی غیرت رسول تھی کہ اس سے بڑا مظاہرہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی اور شخص میں دیکھا ہی نہیں۔ اس شخص کا کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ آبا ساوا تولا کی تو تلاوت کر رہا ہے۔ اچھا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن چھپ کے فجر کی نماز سے پہلے اس مسجد کے پیچھے پہنچ گیا، امام نے پھر آبا ساوا تولا پڑھا، وہی سورت تلاوت کی، پڑھا تو قرآن ہی تھا۔ چلا گیا واپس، رات کو پھر آیا، عشاء کے وقت پھر چھپ کے بیٹھ گیا، امام نے پھر آبا ساوا تولا پڑھا۔ اس نے نماز کے اندر سے چھلانگ لگائی اور امام کو گریبان سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا مسجد سے، اور اس کا سر اڑا دیا۔ اس نے کہا تمہیں قرآن میں صرف وہی صورت نظر آئی ہے جس میں اللہ نے میرے نبی کو جھڑکا ہے؟ تم بغض رسول رکھتے ہو، تم بغض رسول رکھتے ہو، تمہیں صرف وہی صورت پڑھنے کو ملتی ہے، اور بغض رسول کی سزا موت ہے۔ یہ تھی غیرت رسول کی معراج۔ کون تھا وہ بندہ؟ میرے نبی کا تراشیدہ ہوا ایک انمول ہیرا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ اس طرح کی غیرت رسول ہونی چاہیے۔ جرت ہے کسی کی
فرانس کے صدر میکرون سے تم تو تھپڑ نہیں مار سکتے تو بغیر تو کم از کم اس کے جو تمہارے آگے ہینڈ شیک کرے تو اس کو جھٹک دو اس کو. تو تم نے سرکاری حیثیت میں میرے رسول کی توہین کی تھی. تو آپ کے رسول، میرے رسول کے، ہم سب کے رسول کے پاس رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے الا رحمت. الا کا یہ ہے. اب یہ جو میں نے آپ کی سورہ زاریات کی آیت پڑھی ہے، اس میں الا لیعبدون کا اس لفظ کہ عبادت کے علاوہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اب کریں یہ عبادت، اگر یہ قرآن پہ اتنا ایمان رکھتے ہیں تو پھر چھوڑیں تجارت، چھوڑیں بچوں کا پیدا کرنا، چھوڑیں یہ سارا کچھ اپنی پرفارمنس آف لائف، اور چلے جائیں سارے کے سارے جو ہیں عبادت کرنے کے لیے. پھر کیونکہ اللہ نے تو دوسرا کوئی مقصد بیان ہی نہیں کیا، کوئی اور مقصد بیان نہیں کیا، کوئی اور سوائے عبادت کے. تو اگر ان کے مفہوم کے اوپر چلے جائیں تو پھر انسان کی زندگی ایک ہی دن میں پوری کی پوری سیولائزیشن کولیپس کر جائے گی. انسان کی سروائیول ختم ہو جائے گی اور ایکسٹنکٹ ہو جائے گا اس پلانٹ سے انسان. کیونکہ اللہ نے تو یہ کہا ہے سورہ زاریات میں الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، میں نے ان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اس کا مطلب، کیونکہ قرآن سچا ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ عبادت صرف نماز روزہ حج ہے، یہ تم غلط کہتے ہو. عبادت کچھ اور ہے. نماز روزہ حج زکات اس کا ایک جز ہے صرف. یہ میں نے قرآن رکھا ہے، آپ چیلنج ہے میرا، یا قرآن کی بات مانو یا ان کی بات مانو. تو اگر ان کا کنسپٹ مانا جائے تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ سیولائزیشن بیٹھ جاتی ہے. یہ ٹاپک جاری رہے گا. آج اتنا ہی.